دنیا کا زیب و زینت آج بہت زیادہ ہو چکا ہے. آنکھیں چندھیا رہی ہیں، روشنیاں بڑھ گئی ہیں، لیکن میری بہنوں دل اندھے ہیں. آج دنیا سے انسانیت مٹ چکی ہے، انسان پھر رہے ہیں، صفات مٹ چکی ہیں اور انسان پھر رہے ہیں. گھر روشن ہیں، چمکتے ہیں، دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں. شہر ساری رات چمکتے ہیں، سڑکیں روشن، گلیاں روشن، گھر روشن، گھروں کے ہر کمرے میں روشنیاں. لیکن میری بہنوں، میرے آپ کے دل کی دنیا اجڑے، زمانہ گزر گیا، دل اندھیروں میں پڑا ہے. اس کے ہر کونے میں اندھیرا ہے، اس کے ہر گوشے میں اندھیرا ہے. آج زمینیں سرسبز ہو چکی ہیں، لہلہا رہی ہیں، سبزہ ہی سبزہ ہے، لیکن دلوں کی زمین صحرا سے بھی زیادہ بنجر ہے، صحرا سے بھی زیادہ ویران ہے، سنسان ہے. کھنڈر رہ گئے، اور وہ بھی شکستہ. جس دل میں اللہ کی محبت نہیں، جو دل اللہ کے لیے تڑپتا نہیں، جو دل راتوں کو اسے بستر سے اٹھا کر مصلے پہ کھڑا نہیں کرتا اور اس کے ماتھے کو زمین پہ نہیں ٹکاتا اور اس کی آنکھوں کے پانی کو نہیں جاری کرتا، وہ دل نہیں ہے، پتھر ہے، پتھر جو سنگ ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے. میری بہنوں، آج بیوی نے خاوند کی محبت کا ذائقہ چکھا اور خاوند نے بیوی کی محبت کا ذائقہ چکھا. میاں بیوی نے اولاد کی محبت کا ذائقہ چکھا ہے، اولاد نے ماں باپ کی محبت کا ذائقہ چکھا ہے. اور ہم سب نے درہم دینار، سونے اور چاندی، روپے اور پیسے، ٹکے کی محبت کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن نہیں چکھا تو اپنے رب کی محبت اور اپنے رب کی محبت کی حلاوت کا ذائقہ نہیں چکھا. اللہ کی محبت میں رونا، اللہ کی محبت میں پریشان ہونا، اللہ کی محبت میں تکلیفیں اٹھانا، پریشانیاں اٹھانا، یہ آج امت سے نکل گیا. امت بانجھ ہو گئی، مائیں بھی، بہنیں بھی، بیویاں بھی، مرد بھی، باپ بھی، بیٹے بھی، سب کے دل کی دنیا اجڑ گئی. دل اندھے، آنکھیں روشن، دل کالے، گھر سفید، دل اندھیر اور گھر روشن، سڑکیں بازار روشن. میری بہنوں، انبیاء علیہم السلام یہ کرتے ہیں کہ آ کر اپنی جان مال کی سر دھڑ کی بازی لگا کر انسانوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کرتے ہیں، ایمان کا چراغ جلاتے ہیں، دلوں کو اللہ کی محبت سے آباد کرتے ہیں، پیشانیوں کو زمین پہ ٹکا کر اللہ کی محبت میں رونا سکھاتے ہیں، تڑپنا سکھاتے ہیں، مخلوق کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو پیوست کرتے ہیں. چلے گئے وہ انسان جو اللہ کی یاد میں روتے تھے. آج راتیں ہماری مردار کی طرح گزرتی ہیں، دن ہمارا بیکار گزرتا ہے. آج کی عورت بیچاری مظلوم ہے، جسے سوائے کھانا پکانے، بچے پالنے کے اور کوئی کام بتلایا ہی نہیں گیا. اس تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے ہم بہنوں کو بھی عرض کر رہے ہیں، مردوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائیو، بہنوں، تمہارا کام اپنے اللہ سے محبت کرنا ہے، اپنے اللہ کے تعلق کو بنانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. نبی کی محبت اور اللہ کی محبت زندگی کا سرمایہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر چلنا ہے، باقی ساری چیزیں پیچھے رکھنی ہیں. لیکن کیا کریں، جب ایک دن میں بیچاری عورت ناشتے سے فارغ ہو نہیں پاتی، دوپہر کی ہانڈیاں چڑھ جاتی ہیں اور وہ اترتی ہیں تو شام کی چائے چڑھ جاتی ہے، وہ اترتی ہے تو رات کے کھانے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر تھک کے چور ہو کے بستر پہ دراز ہو جاتی ہیں. رات بھی غفلت، دن بھی غفلت، پیٹ کا ایندھن ہے جسے بھر رہے ہیں، پاخانہ بن رہا ہے، پیشاب بن رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، روٹی کا کام ہی نہیں تھا، کوئی زیور نہیں تھا، کوئی کپڑا نہیں تھا، ایک جوڑے میں زندگی بسر ہوتی تھی.
لیکن ان کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک عورت آئی حضرت عائشہ کی خدمت میں کہ حضور کی قبر کی زیارت کرا دو۔ حضرت عائشہ نے حجرہ کھولا، قبر پہ جو بیٹھی ہے اور لپٹ گئی اور روتے روتے جان نکل گئی۔ یہ اس زمانے کی عورت کا ایمان تھا کہ قبر دیکھ کے برداشت نہیں ہوا اور جان نکل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس محنت کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو زندہ کر دے۔ تبلیغ کی محنت میں یہ بات مردوں سے عورتوں سے عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ ہم اللہ کے پیغام کو لے کر آئے ہیں۔ کھانا پکانا، بیوی بچے، خاوند، کاروبار، نوکریاں، چاکریاں، یہ ساری بات کی ضرورتیں ہیں۔ ہم تاجر نہیں ہیں میری بہنوں، اپنے ذہنوں سے یہ بات نکالو، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ساری عورتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، غلام ہیں، باندیاں ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ بک چکے ہیں۔ ہماری اپنی مرضی نہیں، جو رب چاہے گا وہ کریں گے، جو رب کا حبیب کہے گا وہ کریں گے، اس کے علاوہ نہیں کریں گے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رنگ کے کالے تھے۔ یا رسول اللہ، غریب آدمی ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمرو بن وہب سے کہو تمہیں لڑکی دے دے۔ عمرو بن وہب ثقفی تھے، خوبصورت ان کی بچی تھی، مال بھی تھا، حسن بھی تھا۔ یہ بیچارے کالے بھی تھے، فقیر بھی تھے۔ جب رشتہ لے کر پہنچے، باپ سے بات کی، انہوں نے بیٹی کی محبت میں سوچا کہ میری بچی اس غریب سے، بدصورت سے کیسے گزارا کرے گی، انکار کر دیا۔ بیٹی نے سن لیا پیچھے کہ باپ نبی کے بھیجے ہوئے کو انکار کر رہا ہے۔ جب باپ اندر آئے تو بیٹی نے عرض کیا، یا ابتا النجات النجات قبل ان یفدحک الوحی، اے ابا جان، آپ کس کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں؟ نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں۔ آپ فوراً جا کر ہاں کر دیجئے قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب ہم پر آئے۔ نبی کی بات کو ٹھکرانا ہلاکت ہے۔ آپ جا کر قبول کر لیں، مجھے منظور ہے، جیسا ہے، فقیر ہے، کالا ہے، نبی کا بھیجا ہوا ہے۔ نبی کے حکم پر سارے جذبات قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ان کے اندر کے جذبات تھے، یہ ان کے اندر کی دنیا تھی جو اللہ اور اس کے نبی کی محبت میں بھری ہوئی تھی۔ اس دعوت کی محنت سے، اس تبلیغ کی محنت سے ساری بہنوں کو، مردوں کو، عورتوں کو یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، ہم چھانٹے ہوئے ہیں۔ ہوَاجْتَبَاكُمْ، ہم چنے ہوئے ہیں۔ بُعِثْتُمْ، ہم بھیجے گئے ہیں۔ کس بات کے لیے؟ مال کمانے نہیں، کاروبار کرنے نہیں، ہم تو بھیجے گئے ہیں اللہ کے پیغام کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ ساری بہنوں کو جہنم سے نکالنا ہے، سارے مردوں کو جہنم سے نکالنا ہے، جنت کے راستے پہ لانا ہے۔ آپ میری بہنوں غور فرمائیں، جب ایک کافر مرتا ہے تو قبر میں جاتے ہی 99 سانپ اس سے چمٹ جاتے ہیں، اور قیامت تک وہ سانپ اس سے لپٹے رہتے ہیں اور اس کو ڈستے رہتے ہیں اور اس کو کاٹتے رہتے ہیں۔ یہ کتنے درد کی بات ہے اور کتنے رلانے والی بات ہے کہ لاکھوں مرد، لاکھوں نہیں، کروڑ ارب مرد اور عورت وہ جہنم میں گر کر اور قبر میں جا کر جہنم کی وادیوں میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ ہماری محنت کیا ہے؟ ہم اپنے گھر والوں کو نکالیں کہ جاؤ ہم صبر کریں گی۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کی قسم، آپ کے گھر والے اللہ کے راستے میں پھریں گے جب کبھی ان کی یاد آئے گی اور دل سے ٹھنڈی سانس نکلے گی اور آہ نکلے گی۔ یہ آہ ہر ٹھنڈا سانس جنت کے درجات میں اونچا کر دے گا، اور ہر آہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح سے زیادہ محبوب ہوگی۔ اور جب دل اداس ہوگا، یہ اداسی گناہوں کو ایسے دھوئے گی جیسے میل کے کپڑے کو صابن دھو کے صاف کر دیتا ہے۔ اور جب یہ اللہ کے راستے میں پھرے گا، اس کے گھر والا
جب کبھی بچوں کو اس کی یاد آئے گی اور اس کی ٹھنڈی سانس نکلے گی، یہ ٹھنڈی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دے گی اور اللہ کی محبت کو اتار دے گی۔ اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، بتاؤ تو بھلا یہ اپنی محبوب بیوی کو چھوڑ کے کیوں پھر رہا ہے، اپنے پیارے بچوں کو چھوڑ کے کیوں پھر رہا ہے، اور یہ میری بندی اپنے محبوب خاوند کی جدائی کیوں برداشت کر رہی ہے، اور اس کی غیر حاضری میں یہ تکلیفیں کیوں اٹھا رہی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرماتے ہیں، اچھا تم گواہ رہو، میں نے دونوں کی بخشش کر دی، دونوں کو معاف کر دیا۔ میری بہنوں، گھر میں بیٹھنے والا اور اللہ کی راہ میں دھکے کھانے والا بھلا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ کے راستے میں پھر رہا ہے، بچے یاد آتے ہیں، بیوی یاد آتی ہے، آنسو نکلتے ہیں، گھر یاد آتا ہے، دل تڑپتا ہے، پھر اسے اللہ کی محبت میں دباتا ہے۔ اس کا اور دوسرے کا کیا آپس میں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ تبلیغ کا کام بڑا زبردست کام ہے، تھوڑی اس میں قربانی آتی ہے، بیوی پر بھی، بچوں پر بھی، خاوند پر بھی۔ جدائی بہت بڑا مسئلہ ہے، جدائی بہت بڑی قربانی ہے، لیکن میری بہنوں سوچو، کب تلک عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارقہ۔ جس سے محبت کرو گے ایک دن جدائی یقینی ہے، جب تک زندہ رہو گے ایک دن موت یقینی ہے۔